ایک بہت ہی دردناک اور افسوسناک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، جسے سن کر شاید آپ کا دل و دماغ غصے سے پھٹ جائے، جس نے انسانیت کو بالکل شرمسار کر کے رکھ دیا ہے۔ شیطان بھی اس حرکت کو دیکھ کر کے شرما گیا ہوگا۔ ایسا واقعہ زندگی میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کا رویہ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا۔ غیر مسلم بھی دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر مسلمان اگر گرنے پر آ جائے تو کس حد تک گر سکتا ہے۔ ایک خبر اخبار کے اندر چھپی، جب میری نظروں کے سامنے سے گزری تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، ہائے مسلمان کتنا گر چکا ہے، انسانیت مسلمانوں کی کتنی مر چکی ہے، اور مسلک کے نام پر کس قدر دلوں کے اندر تعصب اور ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بھر چکی ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان تک ماننے کو تیار نہیں اور اپنے قبرستانوں میں جگہ تک دینے کو تیار نہیں۔ یہ خبر اسکرین پر آپ کی ہے، جس میں ہیڈ لائن ہے، گڑے مردے کو قبر سے نکال کر گھر میں پھینک دیا۔ یہ معاملہ ادے پور کا بتلایا جا رہا ہے، اور کہا کہ دیوبندی کو نہیں دفنا سکتے سنیوں کے قبرستان میں۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ بریلوی دیوبندی کا معاملہ تھا۔ ادے پور کے پاس کوئی گاؤں تھا، اس کے اندر یہ شخص رہتا تھا، یوسف نامی، تقریباً 88 سال کی ان کی عمر تھی، یعنی عمر دراز بھی تھے۔ اس گاؤں کے اندر 98% بریلوی تھے، 2% دیوبندی وغیرہ تھے۔ ان کا تعلق دیوبند سے تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا پیر کی رات میں، تو ان کے گھر والوں نے صبح منگلوار کو 11 بجے قبرستان میں ان کی تدفین فرما دی۔ کہتے ہیں کہ تدفین کے بعد سے ہی فون آنے شروع ہو گئے کہ آپ اپنی میت کو نکال لیجیے، ورنہ ہم یہاں سے ان کو نکال دیں گے، خود نکال دیں گے۔ تو ان کے گھر والوں نے، ان کے بیٹوں وغیرہ نے کہا کہ بھئی ہم نے اپنے والد کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے، اپنی ان کی مٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب ان کی بات پر عمل نہیں کیا گیا تو انہوں نے خود سے قبر کو کھود کر کے ان کی میت کو نکال کر کے ان کے گھر کے اندر پھینک دیا۔ 11 بجے تدفین ہوئی، 11:45 بجے ان کی میت کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ معاملہ دراصل مسلکی تعصب کی بنا پر ہوا۔ مسلکی تعصب اس قدر لوگوں کے اندر گھر کر چکا ہے، خاص طور پر بریلوی طبقہ، ان کے علماء ہوں یا ان کی عوام ہو، سب بالکل ایک جیسے بنے ہوئے، جبکہ سنت سے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین تھا، رسول اللہ کی کیا تعلیمات تھی، مسلمانوں کا کیا کردار تھا، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، دینداری سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کے لیے ان کا ایک اپنا گھڑا ہوا دین ہے، ان کی بدعات ہیں، ان کی خرافات ہیں، اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اولیاء کرام کی محبت کے نام پر ایک نئے دین کو انہوں نے گھڑا ہوا ہے، جو اس دین کو نہ مانے ان کے نزدیک وہ کافر ہے، قرآنی تعلیمات سے بالکل دور ہیں، لیکن خود کو سنی کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ سنیت کا لفظ ان پر ہرگز بھی نہیں جچتا۔ اگر دیکھیں ان کی زندگی کو کھنگال کر، ان کے علماء اور عوام کی زندگی کو کھنگال کر، تو دور دور تک ان کا تعلق سنت سے نظر نہیں آتا۔ بدعتیں، خرافاتیں، شرک، بت پرستی، سب چیزیں ان کے اندر داخل ہو چکی ہیں، لیکن دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور اسی نفرت میں یہ جل رہے، بھن رہے ہیں، رات دن ان کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ آنکھوں کے سامنے اب۔ اور اس سب کے پیچھے کی اصل وجہ ہے جہالت، کیونکہ یہ لوگ پڑھتے نہیں، قرآن کو کبھی نہیں پڑھیں گے، احادیث کو کبھی نہیں پڑھیں گے، صرف اپنے علماء کی کہانیاں سنیں گے، جھوٹی کہانیاں، گھڑی ہوئی کہانیاں، اور ان کہانیوں میں مست ہیں، ان کہانیوں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کا دین کیا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پڑھ لو قرآن کو، حدیث کو پڑھ لو، اور اصل دین کی طرف آ جاؤ جو رسول اللہ کا دین ہے۔ نئی نئی بدعات اور خرافات کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہو نا آپ، اس کو ہنود، بت پرست، مشرک دیکھ کر کے شرما جائیں گے آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر۔ یقیناً یہ حرکت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کلمہ گو نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا امتی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیروں کا ادب کیا کرتے تھے، غیروں کا ادب کیا کرتے تھے، غیروں کے جنازے کا ادب کیا کرتے تھے،
آپ لوگ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو کی میت کے ساتھ اتنی زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں، اتنی بے عزتی اس کی کرتے ہیں کہ اسے قبرستان سے نکال کر کے اسے جو ہے گھر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ انسانیت تمہارے دلوں سے مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یہ مسلک قبر کے اندر کام نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، غیر تم پہ ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو تم نے بدنام کر کے رکھ دیا، وہ شکل و صورت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس سے ہرگز کوئی بھی متاثر نہیں ہو سکتا۔